ایک ایسی جنت جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری اس دنیا میں رہنے والے ایک بادشاہ جس کو شداد کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے بنوایا تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ شداد کون تھا، کس دور میں ہوا کرتا تھا اور آج کے دور کے حساب سے دنیا کے کس علاقے میں اس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ آخر کس طرح یہ جنت ہماری اس دنیا میں ہی بنوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعد میں شداد نام کے اس بادشاہ کا اور اس کی بنائی ہوئی جنت کا کیا حال ہوا تھا، آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر شداد کی بنائی ہوئی وہ جنت آج کے دور میں کہاں پر موجود ہے، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی ہماری دنیا کے ایکسپرٹس شداد کی بنائی ہوئی اس جنت کو ڈھونڈ چکے ہیں۔ اس دنیا میں احقاف نام کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی۔ دراصل عربی زبان میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلے کو حقف کہا جاتا ہے، اسی لیے احقاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمبے اور اونچے ریت کے ٹیلوں کی جگہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ احقاف نام کا یہ علاقہ آج کے دور کی یمن اور عمان کے پورے علاقے پر پھیلا ہوا تھا اور قوم عاد یہاں پر آج سے لگ بھگ 8,500 سال پہلے آباد ہوا کرتی تھی۔ قوم عاد کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ ان کے پاس ہریالی تھی، پانی تھا اور کھانے کو بھرپور خوراک، مگر آسانی کے ساتھ ملنے والی ان بے شمار نعمتوں نے آہستہ آہستہ انہیں نافرمان بنا دیا اور یہ لوگ اب اپنے صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف جانے لگے، جس کی وجہ سے اب دستور کے مطابق ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گئے جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہوا کرتا تھا۔ اسی دور میں اس قوم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جس کا نام شداد تھا۔ دراصل شداد کا ایک بڑا بھائی بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام شدید بتایا گیا ہے۔ پہلے وہی اس سلطنت کا حکمران ہوا کرتا تھا، مگر اس کی موت کے بعد اس سلطنت کو شداد نے سنبھال لیا۔ شداد کی حکومت یمن اور عمان کے علاقے سے لے کر ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوسرے عام لوگوں کی طرح شداد کو بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر شداد نے بھی ان کی ایک نہ سنی۔ آخرکار دونوں میں بحث ہوئی اور شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں تمہارے اوپر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کے بدلے میں تمہارے اوپر جنت حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ آخر یہ کون سی بڑی چیز ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں جس جنت کی تم بات کر رہے ہو۔ شداد نے جنت بنانے کا یہ فیصلہ کرتے ہی اپنی سلطنت کے گورنروں کو آرڈر دے دیا کہ وہ اپنے علاقے کا سارا سونا چاندی فوراً بھیجیں۔ سب سے پہلے اتنی گہری بنیادیں کھودی گئیں کہ پانی کے لیول تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی کے ذریعے بھر دیا گیا۔ جب یہ بنیادیں اچھی طرح سے زمین کے لیول تک تیار ہو گئیں تو اس کے بعد ان کے اوپر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے دیواریں کھڑی کی گئیں اور ان دیواروں کی لمبائی لگ بھگ 100 گز رکھی گئی تھی۔ صبح میں جب سورج نکلا کرتا تھا اور اپنی روشنی دیواروں پر ڈالتا تو کسی بھی انسان کے لیے اپنی نظریں ان دیواروں پر جمائے رکھنا مشکل ہوتا تھا۔ اس کے بعد ان 4 دیواروں کے اندر لگ بھگ 1000 کے قریب محل بنوائے گئے اور ہر محل 1000 پلر کے ذریعے بنوایا گیا۔ ان میں سے ہر پلر کے اوپر بے انتہا ہیرے اور جواہرات جڑے گئے تھے۔ اس جنت کے بیچ میں ایک بڑی سی نہر بھی بنوائی گئی تھی
اس کے بعد اسی بڑی نہر سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی نہریں کاٹی گئیں جو محل سے ہو کر گزرا کرتی تھیں۔ نہر کے کنارے پر بہت سارے آرٹیفیشل پیڑ بھی لگوائے گئے۔ ان آرٹیفیشل پیڑوں کی جڑیں سونے کی ہوا کرتی تھیں، جبکہ موتی اور یاقوت جیسے ہیرے کو لا کر ان کے اوپر لٹکایا گیا تھا۔ شداد کے اس خوابوں کی جنت میں اس شہر میں مکانوں اور دکانوں کی دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب کے ذریعے معطر کیا گیا، اور یاقوت اور مرجان کی مدد سے آرٹیفیشل پرندے بنا کر چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں پر رکھ دیے گئے جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت لگتے تھے۔ اس جنت کی تعمیر مکمل ہوتے ہی یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ سب جگہ پر ریشم کی قالین بچھا دی جائیں، اور جو نہریں موجود تھیں ان میں کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور کسی میں شراب ڈالی گئی۔ شداد کی یہ جنت لگ بھگ اگلے 12 سالوں کے اندر بن کر تیار ہو گئی تھی۔ شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل پڑا تاکہ پہلی بار وہ اپنی اس جنت میں پوری شان و شوکت کے ساتھ انٹری لے سکے۔ یہ وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب دنیا کے انسانوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھیں۔ خود حضرت ہود علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال سے اوپر تھی۔ اسی لیے بہت سے قابل اور سمجھدار لوگوں نے شداد کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بھی لمبی عمر پائے گا۔ جیسے ہی شداد شہر کے قریب پہنچا تو شہر کے سارے لوگ پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے باہر آ چکے تھے اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات کو نچھاور کر رہے تھے۔ یہ بھی اپنی پوری شان و شوکت اور غرور کے ساتھ شہر کی طرف بڑھتا گیا۔ جیسے ہی یہ اپنی اس جنت کے دروازے پر پہنچا اور داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا، ویسے ہی اس کو اپنے راستے میں ایک اجنبی شخص کھڑا نظر آیا۔ شداد نے بڑی حیرت سے پوچھا، تو ہے کون؟ اس پر جواب ملا، میں ملک الموت ہوں، یعنی کہ موت کا فرشتہ۔ شداد نے پوچھا، آخر کیوں آیا ہے؟ جواب ملا، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی کہ تیری موت بن کر آیا ہوں۔ اس پر شداد نے کہا کہ کم از کم مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنی بنائی ہوئی اس جنت کو دیکھ سکوں۔ پر جواب ملا، خدا کی طرف سے مہلت نہیں ہے، لہٰذا اس کے فوراً بعد شداد کی روح قبض کر لی گئی۔ جس وقت شداد کی موت آئی تھی، اس وقت اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا جبکہ دوسرا ہوا میں تھا، یعنی وہ اپنے گھوڑے سے ٹھیک طرح سے اتر بھی نہیں پایا تھا اور اپنا قدم اپنی جنت کے چوکھٹ پر رکھ بھی نہیں پایا تھا۔ اس سے پہلے ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی ہولناک چیخ ماری کہ جس کے نتیجے میں یہ عالی شان شہر اپنی پوری شان و شوکت اور سونے چاندی ہر چیز کے ساتھ ریت کے ریگستانوں میں اور مٹی میں اس طرح مل گیا کہ مانو یہاں پر کوئی ایسا شہر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کوئی انسان نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس جنت کے بارے میں اور نہ ہی شداد کے بارے میں، مگر ہزاروں سال بعد اچانک سے دنیا کا دھیان ایک بار پھر اس جنت کی طرف گیا جب اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ پوری دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب 1991 اور 92 کے قریب ایک لاجیکل ٹیم عمان اور یمن کے اس پورے علاقے میں اس شہر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ لوگ بھی اس شہر کے بارے میں گوگل پر ارم سٹی لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ شداد کی بنائی ہوئی اس جنت میں زیادہ سے زیادہ پلرز کا استعمال کیا گیا تھا کیونکہ قوم عاد کے جو لوگ تھے وہ حد سے زیادہ طاقتور اور لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے اور وہ پلر بنانے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔
اس کے علاوہ قرآن میں بھی اس شہر کا ذکر ارامہ ذات العماد کے نام سے ہے۔